بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اے عزیز، جو پچھلا بیان کیا یہ اسی کا حصہ ہے کہ درویشی کی فضیلت کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روز پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خرچ موجود نہ تھا۔ پیشوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ خیبر کے فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور میرے لیے تھوڑا سا آٹا قرض لے آؤ۔ یہودی نے قسم کھائی کہ میں نہیں دوں گا جب تک کوئی چیز اس کے بدلے میں گروی نہ رکھی جائے۔ میں نے اس کا جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمین میں امین ہوں، اگر وہ دیتا تو میں اس کا قرض ضرور ادا کرتا۔ اب میری یہ بختر لے جاؤ اور گروی رکھ دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بختر گروی رکھ کر آٹا لے لیا۔ تب یہ آیت آقا پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور دنیا داروں کی طرف گوشتہ چشم سے بھی نہ دیکھے کہ یہ تمام دنیاوی چیزیں ان کے حق میں تو بھلاوا ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور دیرپا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ موسیٰ، جب تم پر درویشی آئے تو تم اس کو کہو مرحبا اے شاعر صالحین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت مجھے دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا، اس کے رہنے والے اکثر توانگر تھے، اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ وہاں عورتیں کم ہیں۔ جب میں نے دریافت کیا کہ عورتیں کہاں ہیں تو مجھے بتایا گیا ان کو زیور اور رنگین لباس نے قید میں ڈالا ہے۔ روایت یہ ہے کہ کسی پیغمبر علیہ السلام کا گزر دریا کے کنارے پر ہوا۔ انہوں نے ایک مشیرے کو دیکھا کہ اس نے خدا کا نام لے کر جال دریا میں پھینکا، لیکن اس کے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں پھنسی۔ دوسرے مشیرے نے شیطان کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا تو بہت سی مچھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں۔ ان پیغمبر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہی، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے، لیکن مجھے یہ بتا دے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں مشیروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کو دکھا دو۔ جب پیغمبر نے دونوں کی جگہ دیکھ لی تو کہا یا الہی، اب میری تسلی ہو گئی۔ پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں، اور میرے اصحاب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں حضرات توانگر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توانگر بہت دشواری سے جنت میں جائے گا، اور پیشوا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور جب کسی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو افسانہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افسانہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسانہ یہ ہے کہ نہ اس شخص کا مال باقی رہے، نہ اہل و عیال۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہی، مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں ان کو بھی دوست رکھوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جگہ درویشی کامل طور پر ہے وہی میرا دوست ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گا، اور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس درویش سے عذر خواہی فرمائے گا اور کہے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دور رکھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھے جلیل و خوار کروں، بلکہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت سی خلتیں اور بزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں۔ ان لوگوں کی صفوں میں جاؤ اور جا اور جس نے تجھ کو میرے لیے ایک دن کھانا کھلایا ہو، یا کپڑے پہننے کو دیا ہو، اس کی دستگیری کر، کیونکہ میں نے اس کو دنیا میں تیرے کام میں مشغول کیا تھا۔ اس دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، وہ ایسے شخص کا ہاتھ جا کر پکڑ لے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں احسان کیا تھا، اور اس کو باہر نکال لائے گا دوزخ سے۔ یہ ہے آج کا بیان، اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ساری امت مسلمہ لی اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے آسانیاں پیدا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔